بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا دین کی بات یوٹیوب چینل میں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ پورا ہو گیا، دوسرا عشرہ آدھا ہو گیا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ مغفرت کا دوسرا عشرہ وہ بھی آدھا ہو گیا. ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم مغفرت کے بارے میں، توبہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. اس کے لیے ویڈیو کے نیچے لال کلر سے لکھا ہوا سبسکرائب بٹن ہے، اس کو پریس کر دیں اور اس کے بازو میں گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو پریس کر دیں. ناظرین، پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ کچھ فائدہ ہو. پہلا عشرہ رحمت کا پورا ہو گیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم یوں کہتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، رمضان آئے گا. رمضان آ گیا، اب رمضان آدھا ہو گیا. پہلا عشرہ رحمت کا پورا ہو گیا، اللہ کی رحمت کا عشرہ پورا ہو گیا. اب مغفرت کا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر خاص طور سے مغفرتیں ہوتی ہیں. یہ عشرہ بھی آدھا ہو گیا. اب آئندہ جو عشرہ آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو اس عشرے کے اندر اور اس کے بعد والے عشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق شب قدر ہوتی ہے. اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. یہ آدھا عشرہ ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن آج جو گفتگو کرنی ہے وہ اس بات پر کرنی ہے کہ مغفرت اور توبہ. تو مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت اس کو کہتے ہیں جس کے تمام گناہ معاف ہو جاوے. سیدھی سادھی بھاشا میں، سیدھی سادھی الفاظ میں مغفرت اس کو کہتے ہیں جس کے سارے گناہ معاف ہو جاوے. اس کو کہتے ہیں مغفرت. جہنم سے بچ جاوے، جنت میں داخل ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں مغفرت. اور توبہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو. اور کیوں توبہ کرنی ہے؟ کیوں توبہ کرنی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے. تو توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں اس کے لیے. تو وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں. کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے گناہ ہوئے ہیں ہر گناہ کو یاد کر کر کے اس کے بارے میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. توبہ کو کہتے ہیں معافی مانگنے کو. اللہ سے توبہ کریں. جتنے گناہ ہو گئے ہر ایک گناہ سے توبہ کریں. اور توبہ میں جلدی کرنا. ایسا نہیں کہ چلو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، کر لے، پھر بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں توبہ کریں گے. میرے بھائیوں اور میری بہنیں، آپ سے درخواست ہے کہ توبہ میں جلدی کریں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہمارے آزو بازو میں سے 3-4 جنازے اٹھ رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں کہ کوئی سناتا ہے تو ہمیں بھروسہ بھی نہیں ہوتا کہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں کب موت آنے والی ہے. تو اس لیے جب بھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے توبہ کریں. یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میری توبہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما. تو یہ اللہ کے سامنے توبہ کریں.
توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یعنی موت سے پہلے، ہاں موت سے پہلے، حالت اضطرار سے پہلے، اور مغرب کی جانب سے یعنی کہ جس طرف سورج اگتا ہے ادھر سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج جس طرف اگتا ہے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے ادھر دوبارہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرنا، کیونکہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے حالت اضطرار کے وقت۔ آدمی جب حالت اضطرار میں ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور عامتاً اجتماعی طور پر جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا کہ بھئی سورج جہاں سے نکلا ہے وہیں واپس دوبارہ وہیں غروب ہوگا، اس وقت ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ بند ہو اس سے پہلے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد ایک اہم ہے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر استغفار کی کثرت کی ہے، حدیثوں میں اس بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ گناہ اور معصیت پر پشیمان ہونا، پشیمان کہتے ہیں افسوس کو، کوئی گناہ ہو گیا تو افسوس بھی ہو، دل میں زبان سے کہہ رہا ہے استغفار کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن اندر سے اس گناہ کو لے کر کوئی افسوس ہی نہیں، کوئی ندامت ہی نہیں، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کیسا میں نے کام کر دیا، کوئی نہیں کر سکتا، ہم نے کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے اندر سے دل سے اس بات پر درد ہونا چاہیے کہ نہیں مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ دل کے درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ آدمی استغفار پڑھ لے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے ہوئے۔ تو گناہ کو چھوڑ دینا ہے، گناہ کرتا رہا اور چالو گناہ ہے اور استغفار پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں، گناہ کو چھوڑ دو اور اللہ سے وعدہ کرو، اللہ کے سامنے وعدہ کرو پکا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد معافی ہے، یہ اس کی شرائط میں سے ہیں کہ پکا وعدہ ہو کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد استغفار توبہ ہو، اگر ہو جاوے پھر دوبارہ گناہ ہو جاوے تو دوبارہ وعدہ کر کے دوبارہ معافی مانگیں گے، اس سے حرج نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، شیطان دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ شیطان یوں کہتا ہے کہ یار توبہ کرنے سے کیا فائدہ، توبہ کرنے سے کیا فائدہ، پھر گناہ ہوتا ہے، گناہ پھر ہو جائیں گے تو پھر توبہ کرنے سے کیا فائدہ، جانے دو نہیں کرنی توبہ، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں، بلکہ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں آئندہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور اس ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر اگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے دوبارہ اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ اللہ اب وعدہ میں نہیں توڑوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر گناہ ہو گیا پھر دوبارہ چاہے جتنی مرتبہ ہو جاوے اللہ سے وعدہ کر کے معافی مانگ لیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ گناہ ہو جاوے وہ الگ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہو، محتاجی اپنے آپ کی ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ تجھے معاف کرنا ہو تو کر، یہ نہیں اے اللہ تجھے معاف نہیں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں بیکار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے دعا کے اندر استعمال ہو، اور کسی کا ناحق لیا، کوئی مال لیا ہو، کسی کا اور کوئی چیز لی ہو بغیر کسی حق کے، تو اس کو واپس لوٹا دیں، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کے حقوق جو ہے وہ معاف نہیں کرتے۔ اس کو واپس کر دے، یا صاحب حق سے اس کو معافی کرا لے کہ دیکھ بھائی میں نے تیرے پاس سے سامان لیا تھا، اب میں تجھے واپس تو نہیں کر سکتا لیکن تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرا لے۔ اگر ایک پیسہ بھی کسی کا باقی ہے تو اس کا حساب چکتے کرا لو۔ دیکھو یہ چیز جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت
بہت یہ ہمارے معاشرے میں بہت پائی جا رہی ہے آدمی کسی کا کچھ بھی، اور خاص کر کے جو ہماری بہنیں وغیرہ جو ہیں وہ بازار میں سامان خریدنے جاتی ہے تو دکاندار کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی یہ 100 روپے کلو ہے، ہماری بہن کہتی نہیں ہے 80 روپے میں دینا پڑے گا، تو وہ بات ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ بیچارہ اس نے تول کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ مان جاوے، تو اس نے تول کر رکھا ہے، ہماری بہن اس کو اٹھا لیتی ہے، اب وہ 100 روپے کہہ رہے ہیں، اب یہ 80 کہہ رہی، اب یہ 80 روپے اس کے ہاتھ میں دھما کر یہ چلی گئی، اب اس نے اس کے 20 روپے دبا دیے، اس نے اس کے 20 روپے دبا دیے۔ دیکھو غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اگر ہمیں لینا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تو راضی ہے تو میں لے رہا ہوں، سامان دے رہا ہے مجھے کچھ نہیں، اگر تو کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں لے جاؤ 80 میں تو میں 80 میں لے جاؤں گی۔ ہاں اگر یہ بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو مت لاؤ، مت خریدو۔ اسی طریقے سے جب کسی دکان پہ جاتے ہیں سبزی یا پھل فروٹ میں تو وہاں پر سامان پڑا ہے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ دیکھو بغیر اجازت کے کسی کا کوئی سامان اٹھانا چاہے وہ کھانے کی چیز ہی کیوں نہ ہو بالکل درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی لیے سعودی وغیرہ میں جو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہندوستان والے جو ہے وہ اٹھا کر کھانے ڈائریکٹ چکھ لیتے ہیں بغیر پوچھے، تو وہ فوراً دیکھ کر ہی کہہ دیتے ہیں کہ حاجی حلال حاجی حلال، تو ہمارے یہاں پر تو کوئی حلال کہنے والا ہے نہیں، لیکن ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں تھوڑا چکھ لوں اس میں سے، مجھے سمجھ، تو وہ کہیں چکھ لو تو چکھ لیں، اگر نہ کہیں تو پھر نہ چکھیں۔ بغیر اجازت کے کسی کا کوئی سامان نہ لے، چاہے چھوٹا سا بھی سامان کیوں نہ ہو، چھوٹی سی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے روپیہ پیسے خرید و فروخت کے وقت پر جو ہے نا میرے مائیں اور بہنیں، خاص طور سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یوں کہے کہ نہیں تو پھر نہیں مت لو اس کے وجہ سے، کیونکہ یہ 5-10 پیسے میں 5-10 روپے میں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہو جاوے گا اور اس کا کچھ بن نہیں جاوے گا، لیکن وہ زبردستی اٹھا کر لے آئیں گے تو پھر ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم جو ہے اس سے کوئی چیز بغیر، ہاں وہ کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں لے جاؤ تو بات الگ ہے، ورنہ اس کے بغیر اس سے کوئی سامان نہ لے۔ آخر میں اس کو پوچھ لے دیکھ بھائی تو نے اتنا سامان دیا ہے، میں نے اتنے پیسے دیے، برابر ہے؟ وہ کہے ہاں برابر ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر یوں کہے نہیں ہے تو اگر ہمیں وہ رقم جو اس کے منہ سے وہ بول رہا ہے اس رقم پر وہ سامان پسند ہے تو لے لے، ورنہ چھوڑ دے سامان، کوئی زبردستی تھوڑی ہے کہ لینا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے ان چیزوں سے جو ہے احتراز کریں، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں کل قیامت کے دن چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو لیکن ایسے کچھ کام کی وجہ سے ہماری جنت میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے پچھلی عبادت کی قضا کرنا، جو ہماری عبادتیں چھوٹ چکی ہیں اس کی قضا کرنا، اور توبہ کے بعد اعمال خیر کو شروع کر دینا۔ کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کوئی ایسی چیز چھوٹ گئی ہماری تو اس کو جو ہے ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، ہاں اس کو اپنی زندگی میں لے آویں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جب توبہ کی ہے اب کوئی نیک کام کرنا شروع کر دیں، کم سے کم درجے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ توبہ کے بعد اچھے اعمال کرنا یہ برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ توبہ کی ہے، توبہ کے بعد اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ اگر یہ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی گناہ کا کام ہو گیا، جب کسی جگہ پر کوئی گناہ کا کام ہو گیا اسی جگہ پر فوراً کوئی اچھا کام کر دو، کوئی ثواب کا کام کر دو، کوئی نیکی کا کام کر دو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آپ جس جگہ پر جو کام کرو گے وہ جگہ کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کام کیا۔ جو جگہ ہے، جو سامان وہاں پر ہے وہ سب گواہی دیں گے۔ اگر وہاں پر کہیں پر کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے تو یہ گناہ کی گواہی دیں گے۔ اب وہیں کھڑے ہو کر ہم ثواب کا نیکی کا کوئی کام کریں گے تو وہ نیکی کی بھی گواہی دیں گے، تو کچھ معاملہ برابر شرابر ہو جائے گا۔ تو نیکی کا کچھ کام کر لے اس جگہ پر کھڑے ہو کر۔ اسی طریقے سے جن گناہوں کے اللہ نے پردہ پوشی کی ہے ان کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو رسوا نہ کرنا۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہے،
تو پھر اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، اس کو بیان نہیں کرنا کسی کے سامنے کہ دیکھ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، دیکھ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے جب زور سے دعا مانگ رہے ہوں، کوئی سن رہا ہو ہماری دعا کو، تو ایسے موقع پر بھی اپنے ایسے گناہوں کو جس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، اس کے نام لینا یہ بھی درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے اوہو اچھا اس نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ تو اپنے گناہوں کو چھپانا، اللہ نے جن کو چھپایا ان کو تو چھپانا ہی چھپانا ہے، لیکن دوسرے گناہوں کو بھی چھپائیں، اور یاد تو اپنے دل میں یاد کرنا ہے کہ بھئی میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ظاہر میں لوگوں کے سامنے گناہوں کا تذکرہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے والے گنہگار کو اس کے گناہوں پر طعنہ نہ دینا۔ ہاں، کوئی آدمی توبہ کر رہا ہے تو پھر اس کو اس کے گناہ کا طعنہ نہ دے کہ بھائی تو نے تو یہ کام کیا ہے، تو نے تو یہ گناہ کا کام کیا ہے، تو نے ایسا کام کیا ہے۔ کسی کو طعن تشنی نہ کریں، کیونکہ طعن تشنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ توبہ سے دور ہو جاوے اور دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جاوے، یا پھر کم سے کم اتنا ہو جاوے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کا دل دکھے، اور کسی مسلمان کے دل کے دکھانا یا کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ بچوں کو کب سے روزے رکھوانے چاہیے۔ دیکھو، روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے وقت، یعنی کہ کوئی بچہ آج ابھی بالغ ہو گیا تو ابھی سے پہلے بالغ نہیں تھا، ابھی بالغ ہوا تو اب کا جو دن باقی ہے وہ تو یوں ہی روزدار کی طرح گزارے گا، اور کل سے جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن روزہ کی عادت اس کے اندر آ جاوے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو کہا ہے کہ 7 سال کا ہو جاوے تو نماز کے لیے کہا جاوے، اور پھر جب وہ 9 سال کا ہو جاوے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹا ڈپٹا جاوے اور کچھ تنبیہ کی جاوے۔ تو روزے کے لیے بھی کہ اس کی عادت بن جاوے، عادت پڑ جاوے، اس کے لیے جو ہے وہ 7 سال 8 سال کے بعد جو اس کو کہا جاوے کہ بیٹا اب تجھے روزہ رکھنا ہے، ہاں اب تجھے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ابھی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی بچہ کمزور ہے اور ایسی بیماری اور وبا کے دنوں میں اس کے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو پھر اس بچے کو روزہ نہ رکھوائے۔ کوئی بچہ کمزور ہے صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، تو ایسے ماحول میں کہ بھئی جس میں زیادہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو اس کو روزہ نہ رکھوائے، کیونکہ اگر ایسے ماحول میں وہ روزہ رکھے گا، بیمار ہو جاوے گا، ہو سکتا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو جاوے، یا بہت زیادہ بیمار ہو جاوے، تکلیف میں مبتلا ہو، پھر آئندہ وہ روزہ رکھنے سے اعتراض کرے گا کہ میں نے روزہ رکھا تھا، میں بیمار ہو گیا تھا، روزہ رکھا تھا، بیمار ہو گیا تھا۔ اس لیے ان چیزوں سے کہ بھئی اگر تندرست ہیں تو 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں اس کو روزہ کے لیے کہا جاوے کہ بھئی ایک آدھ روزہ رکھے، 2-3 دن نہ رکھیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو عادت ایسی پڑ جاوے بالغ ہونے سے پہلے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے ہو جاویں۔ بالغ ہونے سے پہلے اس کی یہ عادت بن جاوے کہ بھئی اس کے پورے مہینے کے روزے مکمل ہوں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ بالغ ہو جاوے گا تو پھر اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اس کو خود کو ہمت نہیں ہوگی کہ نہیں روزہ چھوڑ دوں یوں۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے ایک درخواست یہ ہے کہ بھئی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اللہ کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی، جان پہچان والوں کو بھی سبسکرائب کرائیں۔ اسی طریقے سے گھر کی مستورات کو بھی ہمارے ان بیانات کو سنائیں، کیونکہ ہمارے بیانات جو ہیں اور ہماری جو ویڈیوز اس یوٹیوب چینل میں آوے گی وہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں عورتوں کو نہ سنایا جا سکے۔ اس لیے آپ ہر کوئی سنائے، گھر میں بیٹھ کر سب کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔